بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. گرامی مرتبت خطیب اہل سنت حضرت علامہ سعیدی صاحب مدث اللہ العالی اور گرامی مرتبت حضرت مولانا فرحان الطاری صاحب مدث اللہ العالی، برادران اسلام، بہت اچھے عنوان پر مجھے خطاب کی دعوت دی گئی ہے اور اس کا پس منظر بھی بھیانک بھی ہے اور قدیم بھی ہے. یعنی یہ بات ہے ایسے منافقین کی کہ جو ماضی بعید میں بھی اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اور اپنی دانست میں یہ گمان بھی رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت کہ جو علام الغیوب ہے، تو نعوذ باللہ وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے دیتے. قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں منافقین کے بارے میں مسلسل کئی رکوع ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں کئی آیتیں ہیں جو منافقین کے اس طرز عمل کو بیان کرتی ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایک آیت مقدسہ میں دھوکہ دینے کے کلمات کو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یخادعون اللہ، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا. تو یہ قدیم زمانے سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم کی ظاہری حیات مبارکہ سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں کھلے ہوئے کافر، کھلے ہوئے دشمن، کھلے ہوئے مشرک حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ایمان والوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے آئے. وہ کھلے ہوئے دشمن تھے. پھر مکۃ المکرمہ سے جب ہجرت
فرمائی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے تو جب جغرافیہ بدلا، ماحول بدلا، شہر بدلا، تو دشمن بھی بدل گئے۔ اب یہاں جو دشمن آئے سامنے وہ بڑے عجیب و غریب، یعنی جنہوں نے بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دشمن رہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی قرآن مجید میں کئی مقامات پر کی گئی، اور 28ویں پارے میں تو ایک مکمل سورہ منافقون اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ اے محبوب، یہ منافق جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کو کیا بتائیں گے، آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان آپ کی رسالت و نبوت پر اور رسالت و نبوت سے متعلق منصب کے اختیارات پر انہیں بالکل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کی یہ شہادت وہ غلط ہے، اور اسی لیے علماء اسلام کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ایمان جو ہے وہ محض بالقول نہیں ہوگا، بلکہ ایمان جو ہے وہ قولی بھی ہوگا، اقراری بھی ہوگا، اور دل میں اس کی تصدیق بھی کی جائے گی۔ یہ ضروری ہے، جو کہ دل میں تصدیق نہ کرے اور زبان سے اقرار کرے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ضروری امر ہے کہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے دل کی تصدیق کے ساتھ اسلام اور اسلام کے احکامات جزیات تک سب پر ایمان لانا اور سب کا اقرار اور اعتراف کرنا وہ ضروری ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ارکان دین جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، ہمارے لیے فرض رکھے اور اسلام کے بنیادی ستون ہیں، یعنی فنڈامنٹل پلرز ہیں کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ تو اب اس میں سے اگر کوئی کسی پر عمل نہ کر پائے، یعنی حج بقدر استطاعت ہے لیکن ایمان تو ہوگا نا حج پر، کہ حج عبادات میں ایک ایسا فرض رکن ہے جو کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ہر کوئی جہاد میں حصہ نہیں لے پاتا، لیکن جہاد کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک صاحب نصاب نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ دے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے قول سے اور دل کی گہرائی سے اقرار، اعتراف اور اس کی تصدیق بھی کریں۔ یہ دین اسلام کے احکامات، اس کی تمام جزیات کے ساتھ ہمارے لیے لازم ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ منافقین کا معاملہ اور کھلے ہوئے کافرین کا معاملہ، اس میں ذرا فرق ہے۔ جو کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں تو وہ از اول تا آخر انکار کرتے ہیں۔ منافق جو ہے وہ بھی از اول تا آخر انکار تو کرتے ہیں، مگر ان کا انکار
ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ برملا یا علل اعلان جرت کے ساتھ انکار کر دیں. وہ دنیا کی بہت سی مصلحتوں کو اور بہت سی یعنی حکمتوں کو سامنے رکھ کر ایسے انداز میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی قبول ہو جائے اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے. مدینۃ المنورہ کے منافقین جو چہروں پر نقاب لگائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بظاہر وفاداری کا اظہار کرتے رہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا کہ کئی محدثین نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، وہ اذان سے قبل مسجد میں آ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایسا ہوتا تھا کہ اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر گستاخیاں کیا کرتا تھا. مسجد قباء شریف جہاں واقع تھی اس سے بالکل نزدیک، زیادہ دور نہیں، حرمین طیبین کیونکہ نشیب و فراز کا جغرافیہ رکھتے ہیں تو وہاں ایک نشیبی جگہ تھی، وہاں سے کچھ لوگوں کا آنا اس نے جواز بنایا کہ بھئی رات کے اندھیرے میں نماز فجر میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہم یہاں پر اپنی ایک مسجد بنا رہے ہیں. قرآن مجید نے اس کو مسجد درار قرار دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جو مسجد کے افتتاح کی دعوت دی ہے تو آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، وہ جہنم کے گڑھے پر بنائی گئی ہے، وہ جہنم کے گڑھے پر بنائی گئی ہے، اور آپ تشریف لے جائیں گے تو اس کا وہ اثر ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک جہاں چلے جائیں وہ سب زمین جنت کی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اے محبوب وہاں تشریف نہ لے جاؤ، بلکہ اپنے غلاموں کو یہ کہو کہ جا کر اس کو نظر آتش کر دیں، مکمل طور پر اس کو منہدم کر دیں اور نظر آتش کر دیں. تو منافقین کا طرز عمل مدینۃ المنورہ میں ایسا رہا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے پیٹھ دکھائی، غزوہ احد کے موقع پر یہ باقاعدہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی الگ ہو گیا، اس نے کہا میں الگ ہوں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام 700 مجاہدین کے ساتھ 3000 مشرکین حملہ آور جو آئے تھے ان سے میدان احد میں آپ نے مقابلہ کیا. تو الغرض منافقین کے ساتھ کوئی رعایت بھی نہیں رکھی گئی. مصلحتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ عرصہ، چند سال اپنی رحمتوں کی وجہ سے، اپنے اس طرز عمل اور وصف خاص کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے سب آپ کے لیے کہ آپ بہت مشفقانہ برتاؤ رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے علل اعلان کسی کو بے نقاب نہیں کیا، کسی کی نقاب کشائی آپ نے نہیں فرمائی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم فرمایا کہ اے محبوب اب ان کی جو ہے وہ بیخکنی ہونی چاہیے، اور یہی سورہ منافقون کے نازل ہو جانے کی وجہ سے جو مقام محفوظ کیا گیا اس کو انہوں نے منہدم نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اس کو منہدم نہیں کیا، اور جہاں اللہ والوں کے قدم لگے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی آمد ثابت ہوئی، اس جگہ کو انہوں نے منہدم کر دیا.
ان مزارات اولیاء کرام کو انہوں نے نقصان پہنچایا، تو بت پرستوں کو چھوڑا۔ پھر یہی بت پرست باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، ان کی ٹریننگ میں شامل رہے، جو میرا شاہ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں یہ جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں، تو وہاں باقاعدہ ان کو تربیت دینے والے ہندو موجود ہیں، اور جب کبھی ایسا کوئی ہندو ہماری دلیر اور غیور فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں مارا گیا تو اس کی لاش کو بھی یہ اٹھا کر کے لے کر کے گئے، اور جس کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ وہ غیر مختون لاش تھی، غیر مختون لاش، یعنی جس کی ختنہ نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو اور جوان آدمی ہے یا ادھیڑ عمر کا آدمی ہو گیا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے شواہد موجود ہیں، یہ بڑے کھلے ہوئے ثبوت موجود ہیں، ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے جو فرمایا، 30 علامتیں بیان فرمائی ان کی، ان منافقین کی، ان خارجیوں کی 30 علامتیں بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات بات پر جھگڑا کرنے والے ہوں گے، اور ان کے اقوال میں تضاد بھی ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ بار بار قرآن کو بیچ میں لایا کریں گے، یہ ان کی علامت ہے، پہچان ہے۔ تو یہ قرآن کو بیچ میں لے کر کے آتے، قرآن کے حوالے سے یہ باتیں کرتے۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے انہوں نے اسی بات پر جھگڑا کیا، نیزے پر قرآن کو بلند کیا، یعنی جو قرآن مجید کا ایک نسخہ موجود تھا، اس نسخے کو نیزے کی انی کے ذریعے اس میں پرو دیا۔ دیکھیں نا، آپ اگر چھری کے اوپر سیب کو رکھیں تو ایسے ہی رکھیں گے تو گر جائے گا، ہاں اگر سیب کے اندر چھری کو داخل کر دیں گے تو وہ سیب چھری کے اوپر ٹک جائے گا، پھر نہیں گرے گا۔ تو انہوں نے قرآن کو، نیزے کا اگلا حصہ جو ہے وہ چھری کے انداز میں ہوتا ہے، تو اس نیزے کی انی یا نیزے کا پھل قرآن میں داخل کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آواز دی کہ بس اس کا فیصلہ مانا جائے گا، اور انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا علی تم اولی الامر منکم، کہ مصداق نہیں ہو، ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تو بس اس کا کہنا مانیں گے۔ اور یہ بات مختلف زمانوں میں یہ لوگ کرتے رہے۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ شریعت کے بنانے والے بھی نہیں ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا کہنا ماننا یہی تو ایمان ہے، کیونکہ اگر آپ کا کہنا نہ مانا جائے، آپ کا حکم نہ مانا جائے، تو حضور نے تو سب سے پہلے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر کے یہ فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جب اس حکم کے تحت لوگوں نے کہا اور سرکار کا کہنا مانا تو وہ موحد ہو گئے، وہ توحید پر ایمان لانے والے ہو گئے۔ تو اگر حضور کے کہنے سے کہ یہ آپ کا کہا نہ مانا جائے تو اللہ پر جو ایمان ہے وہ بھی آپس ہو جائے گا اور محمل ہو جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کو کیسے جانتے ہیں، اللہ کا عرفان کیسے ہے؟ حضور کا کہنا ماننے سے اللہ کا عرفان، حضور کا حکم ماننے سے اللہ پر ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ہمارے آقا و مولا نے بتایا
کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک. تو ابھی دیکھیے آپ، یہ ہر زمانے میں انہوں نے فتنے برپا کیے، اور اس موجودہ زمانے میں یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. اگرچہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہماری نقاب کشائی نہ ہونے پائے اور نقاب پوش بن کر ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ان کا جو بغض ہے اور ان کا خبث باطن جو ہے وہ خود ان کو بے نقاب کر دیتا. ابھی حال ہی میں دیکھیے وہ برقع پوش مولوی عبدالعزیز، جس نے اپنے یہاں ڈنڈا بردار طلباء اور طالبات کی پرورش کی، اور وہاں پر ایک بات عرض کروں ضمناً تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. یہ عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ بڑی طالبات وہاں پر ماری گئی، یہ بالکل غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی مدرسے کے پیچھے، جامعہ حفصہ کے پیچھے، لال مسجد کے پیچھے کوئی نالا ہے، اس نالے میں بہا دیا لاشوں کو. میں اس واقعے کے بعد بھی گیا، وہاں نالے میں کوئی پانی ہوتا ہی نہیں. جب بارش ہوتی ہے تب وہ ایک برساتی نالا ہے، تو اس میں مستقل پانی تھوڑی چل رہا ہے کہ جس میں جناب چھوٹی یا بڑی بچیوں کو قتل کر کے بہا دیا گیا ہو. بالکل جھوٹ بات ہے. اور چھوٹے بچوں کی جہاں تک بات ہے تو یہ طالبات سے ان کے مدرسے کے اساتذہ نے جو شادیاں کر رکھی تھی، ان کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی ہے ان کو بھی ہماری آرمی نے پہلے نکل جانے دیا ہے. وہ وہاں سے نکل گئے تھے، وہاں اندر نہیں رہے. جیسے غازی عبدالرشید کا یہ لوگ نام لیتے ہیں جو مارا گیا، اس میں جہنم رسید ہوا. اس عبدالرشید کی جو بیوہ ہے اس سے پوچھا جائے کہ تم مدرسے سے کیسے نکلی، تم کو کیوں نہیں مار دیا گیا؟ تو بات یہ کہ نکلنے کا موقع دیا گیا، وہ نکل گئی. یہ ام حسان برقع پوش مولوی کی بیوی، یہ ماسٹر مائنڈ تھی جامعہ حفصہ کی، یہ کیسے نکلی وہاں سے؟ ہماری آرمی نے موقع دیا تھا نکلنے کا تو یہ نکلے. اور وہ برقع پوش مولوی وہ برقع اوڑھ کر اس لیے نکلا کیونکہ وہ ذمہ دار تھا، اس پر مقدمات قائم تھے، تو وہ مقدمات کا سامنا کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو چھپایا اور برقعے کی صورت میں وہاں سے نکلا. ابھی حال ہی میں یہ بات ہو رہی تھی ایک چینل کے اوپر، تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ اور نبیر محدث اعظم پاکستان جناب حامد رضا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. جب اس نے کہا کہ آپ کو بہت شوق ہے یہ طالبان کے خلاف بولنے کا، تو جا کر کے لڑیے، ان کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیجئے. تو کہنے لگے ہماری فوج نے جس وقت آواز دی کہ قوم کی مدد کی ضرورت ہے تو پھر ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لڑیں گے. مولوی عبدالعزیز تمہاری طرح برقع اوڑھ کر بھاگ نہیں جائیں گے. تو یہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ جرت اور بے باکی کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو عوام الناس میں چھپانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے یہ طرز عمل اپناتے ہیں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں نشاندہی کی کہ یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ ان کا گمان غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان کو، یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ جو منافق ہوتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ اپنے کسی عمل سے اور اپنے کسی نظریے سے متفق ہی نہیں ہوتا. کیونکہ جو نظریے سے متفق ہوتا ہے وہ کبھی بھی
کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور اس کے قول اور عمل میں تضاد بیانی نہیں ہوتی، بلکہ استقامت اور جرت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عوام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں موقع ملا تو وہاں عوام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سنی عوام ہے، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، تو دھوکہ دے کر ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر ایک نقاب چڑھا لیتے ہیں اور کسی بھی صورت سے مسجد یا مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ہماری عوام کو، عوام اہل سنت کو دھوکہ دے کر مسجد پہ قبضہ بھی کر لیتے۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے، ایک زمانہ اس پر گواہی دیتا ہے، ایک دو نہیں، اس پر یعنی نصف صدی گزر گئی ہمارے وطن میں کہ انہوں نے کس طرح مختلف ہمارے مرکزی مقامات پر انہوں نے قبضہ کیا، سبھی جانتے، جس کو بے نوری ٹاؤن کہتے ہیں نا، تو یہ بے نوری ٹاؤن جہاں نور نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ کسی زمانے میں یہ نور والا مقام تھا۔ ہمارے یہاں پہ اکابرین نے اس مسجد کو بنایا، اس میں رہے، لیکن ایک شخص جو ہے اپنے باپ کے حوالے سے یہاں پہنچا، زکریا بنوری کا بیٹا یوسف بنوری یہاں آیا اور اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو میرے والد کا یہ قول ہے کہ اگر ہندوستان میں بر صغیر میں اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نہ ہوتے تو فقہ حنفی ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ یہ دیکھو میرا باپ کہتا ہے۔ تو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ جس کے باپ کا ایسا قول ہے تو اس کا بیٹا یقیناً سچا پکا سنی رضوی بریلوی ہوگا، اس بنیاد پر وہ دھوکے میں آئے اور اس کو مسجد حوالے کر دی۔ اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ آج کیا صورت ہے، ناسور ہے وہ اس پورے شہر کے لیے۔ اور ناسور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر جسم کو بچانا ہے تو ناسور کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے، اگر شہر کو بچانا ہے تو اس مسجد مدرسے وغیرہ سارے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، تہس ناس کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو یہ اس طریقے سے عوام اہل سنت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے دھوکہ دینے کا یہ عمل یہ پورے پاکستان میں، ہندوستان میں ہر جگہ جاری ہے۔ یہ اپنے نام بدل بدل کر بھی سامنے آتے ہیں، جیسے رسول اکرم نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نام بدل بدل کر کے آئیں گے، اپنی شناخت کو بدل بدل کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خارجی لوگ، یہ ارتداد فی الدین کا ارتکاب کرنے والے، تو آج کل وہ اسی طرح نام بدل بدل کر سامنے آئے ہوئے، کبھی اپنے آپ کو یہ سپاہ شیطان بنا لیتے، کبھی اپنے آپ کو یہ لشکر جھنگوی کا روپ دے دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو یہ اورنگزیب فاروقی کی اور لدھیانوی کی قیادت میں بیان کرتے ہیں، کبھی طالبان کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، کبھی وہابیت کے نام سے، اور ملک شام میں سلفیت کے نام سے، اور لیبیا میں سلفیت کے نام سے، اور سعودی عرب میں نجدیت کے نام سے۔ یہ ان کے مختلف نام ہیں مختلف علاقوں میں، یہ اس طریقے سے سامنے آ کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور گستاخیوں میں بے باکی کا عالم یہ ہے کہ اس بات کا بھی انہیں خیال نہیں رہتا، کیونکہ دیتے تو یہ دھوکہ ہیں، لیکن دھوکہ دینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی نہ کوئی چوک کروا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ان سے دھوکہ دینے کے عمل میں بھی ٹیکنیکلی طور پر ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بے نقاب ہونے سے بچا نہیں پاتے۔ یعنی جب تک یہ بات ہوتی رہی
کہ بھئی یہ خارجی ہیں، تو یہ انکار کرتے رہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، خارجیوں کی صفات ہمارے اندر نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے باقاعدہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر خارجیوں کا وہ نعرہ جو میدان جنگ میں لگایا تھا اور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے مقابلے پہ لگایا تھا، جب وہ برقع پوش مولوی نے ٹی وی پر آ کر کے کہا کہ ہاں ہم رسول کا کہنا نہیں مانیں گے، اس لیے کہ رسول تو صرف قرآن کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، وہ شریعت کے بنانے والے نہیں ہیں. رسول کو شریعت بنانے کا اختیار نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات کی اس نے، تو یہ بولتے وقت وہ یہ بھول گیا کہ میں ایک ٹیکنیکلی غلطی کر رہا ہوں کہ یہ نعرہ تو ان لوگوں کا تھا اور میں پہلے انکار کر چکا ہوں کہ میں خارجی نہیں ہوں. لیکن اب وہ کیسے انکار کرے کہ خارجیوں کی اسی صفت کو اس نے اپنے اندر بیان کر دیا، اور یہی بات اس نے کہہ دی. اور یہ دیکھیے کہ اس موقع پر اس کا اپنا ایک ہم مسلک مولوی وہ موجود تھا. اس نے کہا کہ عبدالعزیز صاحب، جوش بیان میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اپنی بات سے رجوع کریں، توبہ کریں. آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ رسول کو شریعت بنانے کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ نے غلط کہا ہے. یہ بات آئی سامنے. وہ ایک ٹی وی اینکر یعنی پرسن، وہ خاتون مہر بخاری کے پروگرام میں یہ ہوا تھا. اس کی آپ چاہیں تو ویڈیو نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کتابوں کی لائبریری ہوتی ہے اسی طرح ہر چینل پر ایک ویڈیو فلم لائبریری ہوتی ہے، اس میں سے وہ کاپی نکلوائی جا سکتی ہے. اور آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ توجہ دلانے پر بھی اس نے توبہ نہیں کی، توجہ دلانے پر بھی اس نے رجوع نہیں کیا. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ہمیشہ اپنے اوپر نقاب ڈال کر سامنے آتے ہیں، عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بے نقاب بھی ہو جاتے ہیں. ماضی میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا جس زمانے میں ان رائے ونڈیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں محلوں میں آ کر کے لوگوں کو کہتی تھی ہم تو دین کی بات کرتے ہیں، مسجد میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے لاہور شہر میں بھی اپنے سالانہ اجتماع سے قبل لوگوں کو دعوت دی. 2-4 نوجوان وہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے، کیونکہ شکاری جو ہوتا ہے نا جیسے جال بناتا ہے وہ اس طریقے سے اس جال میں پھنس گئے. اور وہ ان کے جال میں پھنس کر کے سالانہ اجتماع میں چلے گئے. اخبارات میں ریکارڈ پر موجود ہے. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ 1974 کی بات ہے. تو 1974 میں اور 1975 میں ان کا جو سالانہ اجتماع تھا رائے ونڈ میں، وہاں یہ معاملہ پیش آیا. تو وہاں مجھے ایک نوجوان کا نام بھی یاد ہے، اس کا نام تھا اقبال، اور بڑا کٹر سنی تھا. تو وہ بھی وہاں اجتماع میں موجود. کوئی بات اس کو کسی واعظ کی اچھی لگی. جب اچھی لگی تو اس نے نعرہ لگا دیا. اس نے کہا نعرہ تکبیر، اور اس کے بعد اس نے کہا نعرہ رسالت، کیونکہ وہ اسی ماحول میں پروان چڑھا تھا، سنیت کے ماحول کا وہ پرورش پایا ہوا نوجوان تھا. تو اس نے تکبیر کے نعرے کو رسالت کے نعرے سے الگ نہیں کیا، اسی وقت نعرہ رسالت لگا دیا. اب وہ سبھی سناٹے میں آ گئے. وہاں پہ اس کا جواب بہت ہلکا پھلکا ملا، اور تھوڑی دیر میں وہ اقبال اور اقبال کے 2 دوست جو ساتھ تھے وہ اجتماع سے غائب ہو گئے. اور وہاں قریب ایک گھر میں لے جا کر یہ ڈنڈا بردار لوگوں نے اس کو بہت مارا. اقبال تو شہید ہو گیا،
اور اس کے دوستوں میں سے ایک اور وہ چند دن زخمی ہونے کے بعد شہید ہوا، اور ایک وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جو فرار ہوا تھا اس نے باقاعدہ طور پر اس کی اطلاع دی، اس کی رپورٹ لکھوائی، اور اس کے بعد جو ہے یہ لاشیں ان کی برآمد ہوئیں اس گھر سے، اور یہ سب کے سب رائے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جی اس گھر سے اور اس گھر والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اخبارات میں یہ تصویریں بھی چھپیں، اخبارات میں یہ خبریں بھی چھپیں کہ تبلیغی جماعت رائے ونڈ کے اجتماع میں ڈنڈا بردار لوگوں نے 2 سنی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ وہ اخبارات کے تراشے الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں آج بھی، یہ اس میں چھپے تھے۔ اور پھر اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر تبلیغی جماعت کی نقاب کشائی نامی ایک رسالہ حضرت مخدوم اہل سنت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مدث اللہ العالی نے تحریر کیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپا اور لوگوں تک پہنچا۔ ضرورت ہے کہ آج اس کی اشاعت نو کی جائے، اس کو دوبارہ چھاپا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نقاب کشائی ضروری، ان کے اوپر جو نقاب چڑھا ہوا ہے، اور یہ بہت سے انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو اس حد تک دھوکہ دے دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیں گے، اور ابھی اسی سال خیر پور میں ٹھیک 12 ربیع الاول کی تاریخ والے دن انہوں نے ایک جشن عید میلاد النبی کا جلوس بھی نکالا ہے۔ اس حد تک بھی دھوکہ دے دیتے۔ اور مجھے یاد ہے کہ چند صحافیوں سے آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے جامعہ بینوریا سائٹ کے مفتی نعیم نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد ایم اے جنا روڈ پر جو جلوس ہوتا ہے نا 12 ربیع الاول کا، اس نے کہا یہ چند ان کے سنی اکابرین رہ گئے، جب یہ گزر جائیں گے تو بس بہت جلد یہ عید میلاد النبی کا جلوس ہماری قیادت میں نکلا کرے گا۔ یہ اس نے صحافیوں کے سامنے کہا تھا۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، دھوکہ دینے میں کہاں تک جانے کی سوچ رکھی ہے انہوں نے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کتنی خطرناک بات ہے یہ، کہ مستقبل میں اگر ایسا ہو گیا تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ ہمارے لوگ تو پھر یہی کہتے ہیں نا، وہ تو آج کسی صلح کلی والے کی بات سن کر کے بھی یہی کہہ دیتے، وہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ ہمارے یہاں تو بہت سے پلپلے سنی ہیں، صلح کلی والے سنی ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی منہاجی کے طرز عمل کو دیکھ کر وہ یہ کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو بہت سچا عاشق ہے، بڑا پکا ہے بھائی، ہے دیکھو ARY پہ پروگرام چل رہے ہیں اس کے۔ تو یہ سب معاملات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ تو ہمارے نوجوان دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے اتنا اچھا پروگرام کرتا ہے یہ آدمی۔ تو جب ایسے کسی شخص سے دھوکے میں آ رہے ہیں تو جو میلاد کے جلوس کی قیادت کے لیے میدان میں نکل آئے تو اس سے تو زیادہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ لہذا ابھی سے ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں، اپنے اولاد کی تربیت میں یہ اہتمام کریں، کیونکہ دیکھیے یہ اولاد صدقہ جاریہ ہوگی، یہ اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ ہمیں ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان کے معتقدات کو صحیح سمت میں قائم اور باقی اور برقرار کر رکھنے کے لیے کوشش کریں، ان کو اپنے معتقدات اور نظریات پر ڈٹے رہنے کے لیے ایسے مواقع فراہم کریں، گھر میں ایسی گفتگو کی جائے، ایسا لٹریچر ان کو پڑھوایا جائے، علماء کی صحبت اختیار کروائی جائے، مسجد اور مدرسے سے ان کے تعلق کو قائم کیا جائے، بزرگوں سے نسبت کو قائم کیا جائے، ان کو خانقاہوں اور آستانوں تک لے کر کے جایا جائے،
اپنے جتنے بھی مذہبی شعار اور اس موقع پر ہونے والی تقریبات، اس میں بچوں کی انگلی پکڑ کر ان کو لایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ معاملات ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو شادی کی تقریب میں لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ انہیں 11ویں شریف کی تقریب میں لے کر کے آئیں۔ آپ ان کو عید میلاد النبی کے اجتماعات میں لے کر کے آئیں، انہیں سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی چھٹی شریف کی تقریب میں لے کر کے آئیں۔ ان کو معلوم ہو بچوں کو کہ ہمارا مذہبی معاملہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بچوں کی جو پرورش ہوگی تو وہ پرورش بالکل صحیح خطوط پر، مسلک حق، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر ہوگی، اور اس انداز میں جب ان کی اٹھان ہوگی تو وہ آئندہ اپنی نسلوں کے بھی ذمہ دار بنیں گے، اور ہمارے مرنے پر ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے حوالے کریں کہ بھئی آپ اس کو حافظ قرآن بنا دیجئے، آپ اس کو عالم دین بنا دیجئے۔ آپ کے علاقے میں آپ کی مسجد جامع مسجد الیاس، اسی میں جامعہ غوثیہ رضویہ یہ کام کر رہا ہے، یہاں پر دارالفتہ بھی موجود ہے، یہاں اساتذہ موجود ہے، درس نظامی کی تیاری ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے تو دور دراز کے سفر کیے پڑھنے کے لیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قصبہ جیلان سے بغداد کا سفر کیا، اور اس زمانے میں قصبہ جیلان سے بغداد جانا راستے میں تقریباً کوئی 1700 کلومیٹر پر مبنی کرمان شاہ کا صحرا پڑتا ہے، جہاں پانی کا ایک قطرہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کرمان شاہ کو جب کراس کریں گے تو پھر اس کے بعد بغداد میں داخل ہوں گے۔ سوچئے کیسے اس سنسان اور بیابان راستے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزر کر علم دین کی تکمیل کی، اور اس کے بعد پھر علم دین پھیلانے کی مسند سجائی اور اس پر بیٹھے، اور پھر دین کا اتنا کام کیا۔ ہمارے بزرگوں نے تو ان کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے جب بھی آپ پڑھیں گے کسی بزرگ کا تذکرہ تو آپ کو یہی ملے گا کہ ولادت یہاں ہوئی، تعلیم وہاں حاصل کی، مرشد کی تلاش میں کہیں اور گئے، پھر مرشد نے حکم دیا تو دین پھیلانے کے لیے کہیں اور چلے گئے، انتقال پر ملال کہیں اور ہوا، اور پھر وہاں مزار بن گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں پڑھ رہے ہیں، یہیں پر شادی کرتے ہیں، یہیں پر بڑھاپا آ جاتا ہے، یہیں پر مر جاتے ہیں۔ تو ہم تو کوئی اسٹرگل کر ہی نہیں رہے، دین کے لیے کوئی جد و جہد ہم کر ہی نہیں رہے۔ ہمیں کہیں دور دراز کا سفر اختیار کرنا ہی نہیں پڑتا۔ ہمارے بزرگوں نے تو سیاحت کی ہے، دور دراز علاقوں میں پہنچے ہیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ مواقع دیے، آپ کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو کہیں نہ روزگار کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اپنے محلے، اپنے علاقے ہی کہ جہاں روزگار سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہاں علم دین کا جو مرکز ہے اس مرکز سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ وہیں آپ کی تربیت ہو رہی، وہیں سارے اہتمام ہو رہے، وہیں علماء کے وعظ اور ان کے خطابات ہو رہے، وہیں درس نظامی کے اساتذہ موجود ہیں، وہیں قرآن کی تفسیر پڑھانے والے موجود ہیں، وہیں احادیث مبارکہ کے مضامین آپ کو یاد کرانے والے موجود ہیں۔ تو اس لیے اس سے استفادہ کیجیے۔ مجھے یاد آتی ہے یہ بات کہ کئی بزرگوں نے اس طرف توجہ کی کہ وہ شخص اپنے عقیدے سے مخلص نہیں ہے جو اپنے عقیدے کی بقا کے لیے، اپنے عقیدے کو باقی رکھنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اپنی نسلوں تک اپنے عقیدے کو منتقل نہیں کرتا۔ بزرگوں نے کہا ایسا شخص بھی منافق ہے،
کہ جو جانتا ہے کہ میرا عقیدہ اچھا ہے لیکن پھر بھی اپنے عقیدے کو باقی رکھنے کے لیے اسے منتقل نہیں کر رہا اپنی اولاد میں، اپنی اولاد کی اولاد میں اسے منتقل کرے تاکہ وہ چیز آگے بڑھ جائے. یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہر چیز حادثہ ہی ہو جائے گی کہ بھئی ہمارا عقیدہ حادثاتی عقیدہ، تو ہر چیز اگر حادثاتی مان لیں تو یہ وطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پاکستان یہ بھی کوئی حادثے کے نتیجے میں تھا؟ تو حادثے تو ہوتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، وہ باقی نہیں رہتے. ہمیں تو اس کو اپنے عقیدے کو بھی باقی رکھنا ہے اور اپنے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ رکھنا ہے اور پوری جد و جہد کرنی ہے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں. ہمیں بچانا ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ صورتحال اتنی خراب ہو رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے بد مذہبوں سے، ایسے نقاب رکھنے والے، ایسے برقع پوش مولوی عبدالعزیز کے ماننے والے، یہ خارجی فتنے والے لوگ، ارتداد کا فتنہ برپا کرنے والے لوگ، یہ طالبان کے نظریات کو عام کرنے والے لوگ، یہ وہابیت اور دیوبندیت کو اچھا سمجھنے والے لوگ، وہ تو اب اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے لے لے کر ہمارے گھروں کی دہلیز پر آتے ہیں بد مذہبوں سے اور ایسے بد عقیدہ لوگوں سے رشتے قائم ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے معیار بدل دیا ہے، اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، چلو اس کو بیٹی دے دو. لیکن یہ نہیں جان رہے کہ وہ بیٹی کہ جو معمولات اہل سنت کے ماحول میں رہی ہے، کہ جو 12 مہینے الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی انداز میں ذکر و اذکار چل رہا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہو رہا ہے، اولیاء کرام کی منقبت بیان ہو رہی ہے، تو وہ پھر ایسی جگہ چلی جائے شادی کے نتیجے میں کہ جہاں اس کو یہ ماحول نہ ملے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر اس کے جو بچے ہوں گے تو وہ بچوں کی کیسی تربیت کر پائے گی؟ اول تو بد مذہب سے نکاح قائم ہی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، بد مذہب سے نکاح قائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، جو اولیاء کرام کی شان اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں مانتا، ان کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کا جب آپ نکاح کریں گے ایسے خاندان میں تو وہ نکاح قائم ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اور جب نکاح منعقد نہیں ہوگا تو مطلب کیا ہوا کہ گویا آپ نے زنا کا دروازہ کھول دیا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ پھر تو زنا ہو رہا ہے، اور اس زنا کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی اس اولاد کی کیا حیثیت ہوگی. تو آپ ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی اہل سنت کی بیداری کے عمل کی طرف توجہ کیجئے کہ اگر ہم بیدار ہیں، غفلت سے نکل آئے ہیں، تو ہمیں یہ سب چیزیں جاننی ضروری ہے اور اپنا کردار بھی ادا کیجئے. کیونکہ دیکھیے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہم تو کسی کام کے ہی نہیں ہیں. وہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اپنے آپ کو اہل سنت کے مقدر کو بدلنے والا ستارہ بنا لیجئے، اس طرف توجہ کیجئے کہ بس ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اگر ہم اپنے ساتھ بیٹھنے والے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو اس کی اصلاح کر دیجئے، اپنے ساتھ کام کرنے والے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو اس کی اصلاح کر دیجئے، اپنے ساتھ پڑھنے والے کو سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں تو اسے سیدھے راستے پہ لگا دیجئے، اور اپنے بچوں
کہ عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں، بالکل اس کی حفاظت کیجئے، کیونکہ وہ تو اولین ذمہ داری ہے، وہ ہمارے لیے فرض عین کی طرح ذمہ داری ہے۔ فرض عین یعنی ایسا فرض کہ جس سے آپ کو فرار ممکن نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نماز جنازہ وقت نہیں ہے تو نہ پڑھیں، کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے، آپ چلے گئے کوئی بات نہیں، وہ آپ کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ فرض عین ہے، یہ لازم ہے آپ کے لیے۔ تو ایسے فرض عین کہ جو بالکل لازم ہو تو اسے آپ پورا کیجئے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور اس سے اس کی نگہبانی میں موجود جو اس کے اہل خانہ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اہل خانہ کے ساتھ کیا رویہ رکھا، ان کو کیا سکھایا، ان کو نماز کی تعلیم دی یا نہیں دی، انہیں روزے کی تعلیم دی یا نہیں دی، مگر ان سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ کیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان کو سکھایا یا نہیں سکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا اولادکم محبت رسول اللہ، کہ اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ، یہ ضروری ہے، کیونکہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی ایسا سرمایہ ہے کہ جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہمارے دین کا مرکز ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو جو ایمان کی جان ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے بارے میں سکھانا چاہیے۔ ارے یہی تو ایک ذات کے بارے میں اگر ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اپنی اولاد کو پڑھا دیا اور سمجھا دیا تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کے دوگے کے کتنے امتحان ہیں، دنیا میں بہت ساری تعلیم تربیت کے نظام موجود ہیں، صرف ہماری جو اپنی ایک مادری زبان ہے اردو کا پرچہ حل کرنے کے لیے آپ کو کتنے لوگوں کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب وہ پڑھیے، میر تقی میر کو پڑھیے، خواجہ میر درد کو پڑھیے، انشاء اللہ خان انشاء کو پڑھیے، امیر مینائی کو پڑھیے، ٹھیک ہے، اور شاعر مشرق کو پڑھیے، علامہ اقبال کو، میر انیس کو پڑھیے۔ تو یہ سب شخصیت کو پڑھ کر امتحان دیتے ہیں تو پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ اتنی شخصیت کو پڑھنے میں تکلیف تو ہوگی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا امتحان ایک ہی ذات کو پڑھنے کے نتیجے میں ہے۔ بس قبر کی منزل میں ایک ہی سوال ہے جو 100 نمبر کا سوال ہے، بس ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا دنیا میں نظریہ کیا تھا، ان کے بارے میں بتاؤ۔ اور قبر میں جو پہچان نصیب ہو گئی آقا دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، بس سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ وہ کامیابی ملے گی جسے اللہ نے فرمایا فقط فازا فوزا عظیما، کہ کامیاب ہو گئے، مگر ایسے نہیں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں کامیابی، عظیم ترین کامیابی، اس سے کمال درجے کی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں صرف نعرے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہمیں عملی طور پہ ثبوت دینا چاہیے۔ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ہمیں ثبوت دینا ہوگا۔ پاسبان ہیں اس حوالے سے ہم کہ ہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کرتے ہیں، یہ بھی نعرے کی حد تک نہ رہے بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیا جائے، اس پر اپنے
جب کبھی بھی جذبات کو ٹھیس پہنچے تو اس پر احتجاج کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو لکھیں اور اخبار میں مراسلہ بھیجیں کہ اس کے بارے میں مقدمہ قائم کیا جائے۔ کوشش کریں چند پڑھے لکھے نوجوان جمع ہو جائیں، وکلا سے مدد لیں، سنی وکلا کو اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن میں جہاں اپنا ہم عقیدہ بیٹھا ہو، ہیڈ محرر، اس کے پاس جائیں اور وہاں جا کر یہ برقع پوش مولوی عبدالعزیز کے خلاف FIR کٹوائیں کہ اس نے گستاخی کی ہے اور برملا ٹی وی پہ گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ رسول کو حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکیں۔ اس بات پر گستاخانہ اس کا جملہ یہ بالکل 295C کے زمرے میں آتا ہے، یہ توہین رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو یہ مقدمہ قائم ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پر کوشش ضرور کرنی چاہیے اس کے لیے۔ اور میں نے ابھی گزشتہ دنوں بھی اس حوالے سے ایک جگہ میرا بیان تھا تو میں نے وہاں لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے مجھے کہا اور کہنے لگے ہم سروے کر رہے ہیں، جہاں کسی تھانے میں ہمارا اپنا بندہ مل جائے جو پہلو تہی نہ کرے اور باقاعدہ یہ مقدمہ قائم کرنے کے لیے راضی ہو جائے، بس ایک بار FIR کٹنے کی دیر ہے، بس FIR کٹ جائے کسی طریقے سے، پھر دیکھیے وہ گرفت میں آ جائے گا۔ تو FIR کٹوانی ضروری ہے۔ تو ایسا کہیں بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کو آپ اپنے انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو آئے دن ایسی باتیں بہت سی جگہوں پر ہو جاتی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، یہ بہت کیونکہ بے باکی ہے نا، تو جو بے باک ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں۔ میں یعنی تو بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک اسی انداز میں دو نمازی جھگڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ ایک کہنے لگا کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کے بعد حاضری ضروری ہے، اور یہ کہہ رہے تھے نہ پہلے ضروری ہے نہ بعد میں ضروری ہے، وہاں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو گستاخی کرتے کرتے یہاں تک آ گیا، اس نے کہا مٹی کے ڈھیر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر جو ہماری مسجد میں گلشن اقبال عابد ٹاؤن کی بات ہے، ہماری مسجد میں جو اس کی پٹائی لگی ہے اور اتنا مارا ہے اس کو، تو وہ تو کچھ لوگوں نے اس حوالے سے اس کو بچا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا قتل ہو جائے مسجد کے اندر، اور اس کو لے گئے باہر۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے جب FIR کٹوا رہے تھے تو اس کے بچے آ گئے، رونے لگے، پیر پکڑ لی، کہہ لگے نہیں ایسا نہ کریں اور یہ اور وہ۔ بہرحال وہ تو اس طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مستعد ہوں گے، اگر آپ اپنے مسلک سے مخلص ہوں گے، اگر آپ چاق و چوبند ہو کر اس بات کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ان کی جرت نہیں ہوگی، پھر ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس عمل کو روکنا بھی تو ہے۔ یہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو جہنم رسید کرے گا ہی، لیکن دنیا میں ان کی زبان کو روکنا یہ بھی تو ضروری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بے شک قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، آپ نقص امن نہ کریں، لیکن FIR کٹوانا تو ہمارا حق ہے کہ بھئی فلاں نے گستاخی کی ہے، ہم اس کی گستاخی کی اس کو سزا دلوانا چاہتے تو FIR کٹوا دیجئے۔ تو یہ کوشش کیجئے۔ میں نے یہ پیغام 2 روز قبل ایک اور جگہ دیا تھا، اور وہاں وہ باقاعدہ انہوں نے طے کیا، شیخ عمران الحق صاحب ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے کچھ لوگ ہیں، مولانا عبد المجید نورانی صاحب ہیں، مفتی اقبال سعیدی صاحب ہیں، میں نے ان سب لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا کہ آپ یہ کام کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہی میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں کہ جہاں کہیں ممکن ہو سکے تو آپ کسی نہ کسی تھانے میں اس مولوی عبدالعزیز کے خلاف FIR ضرور کٹوائیں
کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اختیار دے رہا ہے, شفاعت کا حق دے رہا ہے, یہاں تک اختیار دے رہا ہے کہ فرما رہا ہے, اس حدیث مبارکہ کا آخری ٹکڑا اور اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب حضور نے ہر طرح سے اللہ کی طرف سے ملنے والی سہولت کو قبول فرما لیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, میں اس سے سوا چاہتا ہوں, اس سے سوا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ محبوب چنے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو میں بخش دوں گا, رائی کے برابر ایمان ہوگا تو بخش دوں گا. یا رسول اللہ. اور پھر یہ فرمایا کہ اچھا تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جہنم میں جا کر خود جائزہ لو, جہنم کو دیکھو کہ اس میں تمہارا اگر کوئی امتی اور غلام موجود ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دو. کتنا بڑا اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار عطا فرماتا ہے, اور یہاں یہ گستاخ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے, ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو یہ دین اسلام ایک نظام کی صورت میں موجود ہے, انہی کا بنایا ہوا قانون ہے. اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر اس کو آپ نافذ کر لیں اپنے اوپر, اپنی ریاست میں, تو ہر دنیا کا بڑے بڑے دانشوروں کا, بڑی بڑی جماعتوں کا, سیاسی نظم قائم کرنے والوں کا بنایا ہوا قانون اس قانون کے مقابلے میں آ کر ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا, مگر نظام مصطفیٰ اپنی جگہ رہے گا, دین مصطفیٰ اپنی جگہ رہے گا. تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بنایا ہوا قانون آپ کے اختیارات کا بین ثبوت ہے. آپ نے مختلف مقامات پر اپنے اختیارات کا مظاہرہ فرمایا ہے. ایک شخص جو کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا, نماز نہیں ادا کرتا تھا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن اسے پسند تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دعوت دی تو عرض کرنے لگا کہ مجھے صبح کا اٹھنا اور رات کو یہ نماز میں شامل ہونا یہ مجھے ذرا گراں گزرتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو اپنا ہاتھ بڑھا, میں تجھے 3 نمازوں پر مسلمان کرتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول جاری رہے گا. تو آپ دیکھیے اختیار تو ہے نا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ توڑنے والے 2 میاں بیوی ان کو مختلف رعایتیں عطا فرمائی. آخر میں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اگر مسکینوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ میرے پاس سے کھجوریں لے جاؤ, یہ مسکینوں میں بانٹ دو. کہنے لگے کوئی ہم سے بڑا مسکین بھی نہیں ہے. سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم دونوں میاں بیوی کھا لو, تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک یہودی لڑکا کبھی کبھی جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوتے تھے تو وہ ہاتھ میں برتن لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرا دیتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیماری کے وقت اس کے گھر تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اور آگ کے درمیان میں موجود ہوں. اس سے پہلے کہ میں درمیان سے ہٹ جاؤں
جو میں کہتا ہوں وہ تو بول دے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین. تو اس یہودی لڑکے نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے باپ کی طرف دیکھا. باپ خاموش رہا تو وہ بھی خاموش رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ فرمایا. پھر اس نے باپ کی طرف دیکھا. پھر حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا تو اس کے باپ نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو بول دے. تو بس اس نے جیسے ہی یہ بولا فوراً اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. بعد میں اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال پر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں تھا کہ جو مجھ کو وضو کرائے وہ جہنم میں چلا جائے. اللہ کو بھی گوارا نہیں تھا. تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جا کر کے اس کو اسلام کی دعوت دی کیونکہ حضور کی خدمت کرتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے گوارا فرماتے کہ ان کا خادم جہنم میں چلا جائے. تو اپنے خادم کو جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کی برکت سے پورا خاندان مسلمان ہو گیا. تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو یہ اختیارات حاصل. آپ اپنی ظاہری حیات میں بھی اختیارات کا مظاہرہ فرمایا اور پردہ فرمانے کے بعد بھی اختیارات کے مظاہرے فرما رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند کیا تھا کہ بیٹی دروازہ اندر سے بند رکھنا. عمر باہر سے آئیں گے نماز جنازہ ادا کر کے میری چارپائی کو سامنے رکھ دیں گے اور وہ جو کچھ کہیں گے اس کے نتیجے میں تم اندر موجود رہو گی تو دروازہ کھولنا نہیں. میں تو بس حضور کی طرف سے اجازت کا متمنی ہوں کہ سرکار اجازت دیں تاکہ میں وہاں میری تدفین عمل میں ہو جائے. اب دیکھیے حضور نے تو پردہ فرما لیا نا, کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے. جیسے ہی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ابو بکر حاضر ہے. پہلے سلام عرض کیا, پھر حضرت ابو بکر کی بات کی, یہ حاضر ہیں اور انہوں نے یہ وصیت کی ہے اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو آپ کے پہلو میں آپ کے قدموں میں ان کو دفن کر دیا جائے. کنڈی لگی ہوئی تھی, کنڈی ٹوٹ گئی, دروازہ کھل گیا, قبر انور سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پہلو میں داخل کر دو. اللہ اکبر یا غوث الاعظم. اختیار ہے. ایک اعرابی نے آ کر کے کہا کہ قرآن میں حکم ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, تو جب جاؤکا کا پیغام آیا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہاں قبر انور پہ موجود ہے اور وہ بار بار یہ آیت کی تلاوت کرتا جاتا ہے, روتا جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معافی کا مژدہ کون دے گا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کیفیت کو وہ بیان کر رہا ہے کہ بس یہ مجھے مژدہ مل جائے کسی طریقے سے. اچانک قبر انور سے آواز آئی. اسے کئی محدثین اور مفسرین نے نقل کیا ہے اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خاص طور پر اسے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اور وہ پھر آواز آئی کہ تحقیق تیرے لیے مغفرت کر دی گئی, قد غفرت لک, تیری مغفرت ہو گئی. سرکار فرما رہے تحقیق کے ساتھ کہ بے شک تو بخش دیا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ تو بخشا گیا, قد کا کلمہ لگا کر فرمایا کہ بلا شبہ تو بخشا گیا. سبحان اللہ. تو یہ اختیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا, مطلق اختیار عطا فرمایا. قانون بنانے کا اختیار, ریاست بنانے کا اختیار, بیماری والے شہر کو شفا والا شہر بنا دینے کا اختیار,
یثرب کو مدینۃ المنورہ بنانے کا اختیار، طیبہ اور بطحہ بنانے کا اختیار، تابہ اور طوبہ بنانے کا اختیار، قبۃ الاسلام بنانے کا اختیار، شافیہ کافیہ وافیہ بنانے کا اختیار، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے اس سرزمین کا صرف جغرافیہ نہیں بدلا، اس کی حیت کو بدل دیا، اس کے پہاڑوں کو جنتی بنایا، اس کے ندی نالوں کو جنتی بنایا، اس کی وادی عقیق کو جنتی کہا، وادی رانونہ کو جنتی کہا، وادی بطحہ کو جنتی کہا، اس کی خاک کو خاک شفا کہا۔ یہ اختیار ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہ گستاخ مولوی برقع پوش عبدالعزیز بھاگنے والا، فرار اختیار کرنے والا، یہ کہتا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے، وہ تو زمین کی مٹی کو خاک شفا کہہ دیں تو وہ باعث شفا ہو جائے، اس کی ہوا کو شفا کہہ دیں تو اس کی ہوا اور فضا لوگوں کو شفا دینے کا ذریعہ بن جائے۔ تو کتنا اختیار ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو یہ بات سمجھنے کی ہے اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو سمجھانے کی ہے۔ اگر آپ نے اس مضمون کو سمجھ لیا تو اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس مضمون کا تقاضا یہی ہے کہ آپ سکھائیے، اپنی اولاد کو محبت رسول کی تعلیم دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں بتائیے، اور بد مذہبوں سے اور بد دینوں سے، گستاخوں سے، یہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، نجدیوں سے، رافضیوں سے، قائدیانیوں سے، طالبانیوں سے، سلفیوں سے، ان سب سے بچنے کے حوالے سے انہیں بتائیے اور پہچان بھی کرا دیجئے، کیونکہ اب تو یہ ٹائٹل جو ہے نا سنیوں کا، یہ ٹائٹل بھی چھینا جا رہا ہے۔ تو بتائیے کہ سنی کون ہے؟ سنی وہ نہیں ہے جو اورنگزیب فاروقی کے ساتھ چلتا ہے، سنی وہ نہیں ہے جو لدھیانوی کے ساتھ چلتا ہے، سنی وہ ہے کہ جو 11ویں شریف کا انعقاد کرتا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سنی وہ ہے جو خواجہ صاحب کی عزت پہ مرتا ہے، سنی وہ ہے جو کہ خواجہ سہرورد کی عزت پہ مرتا ہے، سنی وہ ہے جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی عزت پہ اپنی جان قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، سنی وہ ہے کہ جو شیر اہل سنت غازی ملت ملک ممتاز قادری کی عزت کو سلام کرتا ہے، وہی سنی۔ بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، حق تو ہم نے سمجھ لیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی نذرانے سپاس پیش کریں، ساری رات سجدے میں پڑے رہیں، تو آپ حق ادا نہیں کر سکتے کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ حق کیا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بھی نصیب کرا دی ہے۔ بس اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو، میری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔